میرے محترم بھائیو، یہ حرمت والا مہینہ ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کے حصول کا ذریعہ یہ مہینہ، اس مہینے میں جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے۔ عمرہ کرتے ہیں لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حج کرتے ہیں لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، روزے رکھتے ہیں لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کا ذکر اونچی آواز سے کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربانی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو محترم بھائیو، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یوم النحر والے دن وہ ہے خون کا بہانا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہونے کے باوجود، پیسے کم ہونے کے باوجود، فقر و فاقہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ضرور کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑھ کر ان دنوں میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی بڑے لوگ کرتے ہیں اور قربانی ماشاءاللہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن قربانی کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں جو قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اللہ پاک کی شرطیں، بھائی شرط پہلی یہ شرط ہے کہ قربانی کرنے والا شرک نہ کرتا ہو۔ کیا نہ کرتا ہو؟ شرک نہ کرتا ہو۔ کیونکہ بھائیو، شرک کرنے والے کی قربانی کیا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاعدہ بتایا، قانون۔ ذرا قانون سننا اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے میں ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا، اور اکٹھا 18 نبیوں کا نام لے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے کیے ہوئے نیکی کے سارے اعمال ضائع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سورہ انعام ہے نا۔ اب سورہ زمر کی میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف ہم نے پیغام بھیجا ہے، اور من قبلک، جو آپ سے پہلے ان کی طرف بھی پیغام بھیجا تھا۔ پیغام کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے نیکی کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے کہہ لو، نبی شرک کریں ان کے اعمال نہیں بچتے، امام الانبیاء شرک کریں تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے عمل بھی ضائع کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سورہ، اللہ پاک نے سورہ کہف کے آخری رکوع میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला, इनको कह दो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा घाटा और नुकसान उठाने वाले हैं आमाल के लिहाज से, नेक आमाल के लिहाज से, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं कि जिनकी दुनिया में की हुई सारी कोशिशें रायगां चली गई, वहुम यहसबूना, और वो ये समझते रहे, अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ। अल्लाह फरमाते ऐसे लोगों के लिए मैं तराजू ही कायम नहीं करूँगा, नेकियां और बुराइयां तोलियां ही नहीं जाएंगी। क्यों? इसलिए कि शिरक की वजह से इनके किए हुए सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी करने वाले के लिए लाजम है, पहली बात ज़रूरी है कि शिरक न करता हो। क्या न करता हो? शिरक न करता हो, ना अल्लाह की ज़ात में, ना अल्लाह की सिफ़ात में, ना अल्लाह के इख्तियारात में। तौहीद पर कायम हो, मुवहिद हो, तो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी।